تو عام طور پر نیت کو ہی نصیب کہہ لیتے. کیا ہے نصیب کیا ہے؟ نیت. معلوم کون کرے گا؟ تم خود ہی کرو گے. بد نصیب ہو تو تم خود ہی بتا دو کہ بد نصیب وہی ہے جس کی نیت خراب ہے. اور جو جا کے بیان کرے گا کچھ اور، نیت کچھ اور ہوگی، سمجھو نصیب خراب ہوگا. تو نصیب کا نام نیت. فیصلہ کون کرے گا؟ تم خود ہی. کوشش 1000 کرتے جاؤ، استعداد نہ ہوگی تو کوشش ناکام ہو جائے گی. استعداد کیا ہوتا ہے؟ ظرف. ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش کیا ہے؟ جس چیز کو لینے کے لیے جا رہے ہو وہ اسے حاصل کرنے کا ظرف ہی نہیں ہے تو کوشش ضائع گاہ ہو جائے گی. اس لیے کوشش کرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے یہ پوچھ لو کہ میں اس کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، وہ تمہارے ظرف کو دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ کوشش نہ کر، یہ کوشش تو کر لے. ایسے تمہیں بات مل جائے گی. اس لیے کوششوں کو رائے گاہ نہ ہونے دو. یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں رائے گاہ ہونے والی کوششوں سے بچا، ہمیں ان گناہوں سے بچا جو دیکھو پتھر کر دیتے ہیں، جو دل سے تاثیر چھین لیتے ہیں. وہ گناہ جو دعاؤں سے اثر چھین لیتا ہے اس گناہ سے بچا. گناہ سب سے بچانا چاہیے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں سے تاثیر چھین لیتے ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بد نصیب کر دیتی ہیں. یا اللہ ان غلطیوں سے بچا جو ہمیں بد نصیب کر دیں، ان گناہوں سے بچا جو ہماری دعاؤں کو تاثیر سے محروم کر دیں، ایسی لغزشوں سے بچا جو ہمارے لیے منزل خراب کر دیں. اس لیے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں اچھی نیت عطا فرما. سب سے پہلے نیت کا فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ اگر تم لوگوں میں شہرت چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے. اگر تم دنیا میں ٹھہرنا چاہتے ہو تو نیت کمزور ہے. تو نیت کا تعلق کیسے ہے کہ تم زندگی کے خاتمے پر کیا نام رکھ کے جانا چاہتے ہو اپنا. جب تم وصال کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگو، اس وقت تمہارا اصلی نام کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ کون تھا. یہ اگر خالی ڈاکٹر MBBS تھا تو کیا تھا؟ اس میں ہندو ہو یا مومن ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا کلینک تھا تو پھر کافر کا کلینک بھی ہو سکتا ہے، مومن کا بھی ہو سکتا ہے. مومن ہونے کے حوالے سے کوئی خاص کام کر دیں، خاص کام اللہ کے دین کا، خاص کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا، خاص کام کو یہ دیکھے یہی ہے ساری. جاتے جاتے کسی کے ساتھ نیک سلوک کر لو، جاتے جاتے کسی باپ کو راضی کر لو، جاتے جاتے ماں کو راضی کرو، جاتے جاتے کوئی اور کام کر لو، جاتے جاتے سرمایہ حاصل کیا اب سرمایہ اللہ کی راہ میں لگا دو. جاتے جاتے تو جہاں کی نیکی بن جائے گی، یہ دنیا نیک بن جائے گی. اس لیے اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ مرتے وقت کیا کر کے جانا چاہتے ہو، کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، کیا ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو. اس کا فیصلہ زندگی میں کرو. ہاں بھائی بولو آپ نوجوان لوگوں. تو اللہ تعالیٰ کے نے جو آدم علیہ السلام کی توبہ اور منظوری فرمائی ہوئی جہاں کی بات. ہاں بولو سوال. افضل بولو. جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کی جائے پھر بھی وہ حاصل ہو جائے. ہاں اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو کوشش کرنے میں تم مجبور ہو جاؤ گے، مجبور ہو جاؤ گے. میں 1000 کہوں گا کوشش نہ کرو تم ضرور کرو گے. اور کچھ ایسی نصیب ہوتے ہیں جو کوشش سے بچائے گا تمہیں. کوشش نہ کرو. آپ کوشش کرتے میں گھر سے جانا چاہتا ہوں، کوشش کرنا چاہتا ہوں، تو یہیں ٹھہر، محبوب ہے تو جہاں مل جائے گا. اب یہ جو کوشش نہیں کی آپ نے تو اصل میں یہ کیا نصیب بن گیا. مجھے آج کے دن میں چاہتا تھا تم سے ملنا، حافظ صاحب سے، سب لوگوں سے ملنا. میں کہاں کا پھرتا رہتا. میں نے کوشش بند کر دی. کیا کر دیا؟ کوشش بند کر دی، آرام سے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو آپ آ گئے. یہ الگ ہے. بعض اوقات کوشش بغیر نصیب ہو جاتا ہے. تو آپ ذرا نیت اچھی رکھو اور بھروسہ رکھو اپنے نصیب پر، تو کوشش کے بغیر ہی ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. تو کچھ نصیب کوشش سے ہوتا ہے، کچھ کوشش کے بغیر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے واقعات ہیں. جس طرح اس نے پرندے کو کوشش کے بغیر اڑنا سکھا دیا، بغیر کسی اسکول کے. ورنہ ہونا چاہیے چھوٹا بچہ پرندے کا جائے اسکول میں داخل ہو، نرسری پرائمری وغیرہ وغیرہ، فیسیں لے اس کے ماں باپ، پھر جا کے کہیں اڑنے کا سیکھے مضمون میں. پھر بھی مطلب کچا ہی رہے، پھر وہ بڑا ہو جائے، پھر وہ یونیورسٹی کا انٹرنیشنل امتحان ہو، پھر جا کے پرواز کے قابل ہو.
وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تیسرے چوتھے دن بدلے پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ کون سا اسکول ہے، یہ نصیب کون سا ہے؟ کوشش بغیر والا۔ مچھلی کے جائے گنتا رہا ہے، پورا محاورہ ہے، مچھلی کے جائے گنتا رہا ہے۔ اس کو مچھلی کا جو پیدا ہونے والا اس کو تیرانا کیسے سکھایا؟ خود بخود ہی تیرا۔ تو اس لیے اور نصیب جو ہے نا، یہ اصل میں نصیب ہے کوشش کے بغیر۔ دوسرے طریقے میں کوشش بھی نصیب ہے، اور یہ توفیق الہی ہے۔ تو کوشش بعض اوقات میں جو بتا رہا ہوں یہ ہے کہ بعض اوقات کوشش ہی تباہ کرتی ہے۔ گناہ گار کوشش کے ساتھ گناہ کرتا ہے تو وہ کوشش جو ہے اس کو تباہ کرنے والی ہے۔ گناہ کی تلاش میں جائے گا، چور گناہ کی تلاش میں جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، آدھی آدھی رات کو گھر سے غائب رہتا ہے، دوڑتا ہے کرتا ہے، تو گناہ کی تلاش میں آدھی دنیا پھر رہی ہے۔ قاتل پھر رہے ہیں، چور پھر رہے ہیں، جواری پھر رہے ہیں، گنڈے پھر رہے ہیں، بدماش پھر رہے ہیں، تلاش، نیت بد ہے اور صبر ہو جاری ہے۔ یہ کوششیں جو ہے نا ساری کی ساری رائے گاہ ہے۔ اس لیے اگر اچھی نیت ہو جائے تو پھر کوشش صحیح کوشش ہو جائے تو نتیجہ کچھ نصیبی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوشش بد نتیجہ نکالتی ہے تو بہتر ہے وہ کوشش ترک ہو جائے۔ میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ جو ملنا ہے تو کوشش کے بغیر بھی مل جائے، اگر آپ کا توکل قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، بار بار فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کر کے بیٹھ جاؤ، بھوکے نہیں مرو گے۔ عام طور پر دنیا کے اندر جتنی شہرت والے لوگ ہیں وہ پہلے تنہا بیٹھے سارے، آپ کوشش کیا ہے، بیٹھے ہوئے اللہ کے فضل سے دعا کر رہے ہیں، چلو غار راہی لے لو، ابھی یہ بیٹھنے کا زمانہ ہے، بیٹھنے کا زمانہ ہے، اور جب نکلنے کا زمانہ آیا تو پھر صدیوں میں نکل گئی بات۔ اس لیے کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیدل چل رہو، کوشش ہوتی ہے خیال کا درست کرنا، اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا، یہ بھی کوشش ہے۔ ہاں باقی لوگ بولا اچھا اب بولو کیا کہتے نوجوان لوگ بولو اونچا آواز کے ساتھ۔ کسی اور کا سوال ہے، ہاں وہ عیسائی تھا تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کہا، اس نے کہا کہ علیہ السلام بات نہ کرو، نبی ہمارے لیے اسلام کی دعا مانگتا ہے، ہم اس کے لیے نہیں۔ یہ عیسائی نے کہا جو بھی کہا، بائبل میں لوگوں میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام آیا۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر سلامتی، اگر اس پر سلامتی کہی جائے، ہم تو خیر اسلام کے والے سے کہتے ہیں نا، تو ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ سب جو ہے نا ان پر سلامتی کا ہونا چاہیے، انبیاء علیہم السلام۔ تو اگر نبی سے ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں تو پھر تو ہمیں بڑا فرض ہے کہ ہم بھی سلامتی بھیجیں۔ پھر تو یہ تو بہت بڑا ضروری بات ہے کہ نبی ہمارے لیے سلامتی بھیجے اور ہم اس کو آگے سے جواب نہ دیں اسلام کا۔ نبی ہم پر سلامتی بھیج رہا ہے اور ہم اس کو آگے سے کیا کہ جواب نہ دیں۔ اللہ بھی جواب دیتا ہے آگے سے کہ نبی مطلب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وسلام علی نوح وسلام علی ابراہیم، ایسا آپ تک قرآن پاک میں کہ ان پر سلامتی ہو، ان پر سلام ہو۔ تو یہ تو بڑا ضرور کی بات ہے کہ نبی سلامتی بھیجے اپنی امتوں پر، تو امت آگے سے مطلب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کیا ہے کہ میں بھی درود کرتا ہوں، تم بھی درود بھیج دیجو۔ اس لیے انہیں کو تو اپنے نبی پر سلامتی نہ بھیج تو ہم تو اپنے عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں نا، اس کے کیا لگتے، وہ تو منسوخ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ہی سب کو مطلب اسلام میں داخل کرا دیا گیا۔
یہ ہوتا یہ تھا کہ ایک دین ہوتا، ایک نبی آتے، لوگوں کو ایک راستے پہ چلاتے، وہ اسلام ہوتا تھا، اگلا نبی آتے اس کے حوالے کو کر دیے جاتے، وہ سارے شامل ہو جاتے، جو بچ گئے وہ سارے یا منافق ہو گئے، یا متروک ہو گئے، یا کچھ اور ہو گئے، یا خارجی آئٹ ہو گئے، الگ ہو گئے۔ اب پھر وہ شامل ہوتے ہوتے سارا قافلہ مسلمانوں کا کہاں آیا؟ پھر اسلام میں داخل ہوا۔ یہ سارے ان انبیاء کی کوشش ہے نا علیہ السلام کی، کہ جہاں تک بدلے بات آئی ہے۔ اس لیے ایسا بندہ جو نئے نبی کو نہ مانے، پچھلے نبی میں رہے، وہ متروک ہو گیا، ابسلیٹ ہو گیا، کیونکہ نبی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگلے نبی کے ساتھ جا کے استقبال کرو، ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ، پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو جو یہ کہے کہ میں اگلی نبوت نہیں مانتا، پچھلے نبی کو مان رہا ہوں، وہ کوئی ضدیس آدمی ہے، کمزور آدمی ہے۔ اصلی عیسائی اور اصلی یہودی تو مل گئے ساتھ۔ تو یہ شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انبیاء آتے ہیں تو پھر سب سے بعد میں آنے والے نبی کے ساتھ شامل ہو جاؤ، راستہ یہی ہے۔ اس لیے اس کا لاجک نہیں ہے، کمزور آدمی، دلیل کو نہیں۔ اور بولو مسٹر علی، بولو۔ حضور یہ جو نزیہ کے خالق کے لیے مخلوق، کیا سر یہ جو نزیہ کے خالق کے لیے مخلوق کو ترک کرنا، کیا کہتے ہیں؟ سر یہ کہتے ہیں خالق کے لیے، خالق، جی خالق، ہاں کیا مخلوق کو ترک کرنا۔ ابھی سوال پورا نہیں سر ہوا۔ اس میں سوال یہ تھا کہ یہ ترک کرنا جو ہے یہ کس سینس میں ترک؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سر یہ جو اکثر مجھے آواز نہیں آ رہی۔ سر میں زور سے بول رہا ہوں، سر یہ کہتے ہیں نہیں زور سے نہیں بولو، الگ الگ لفظ بولو۔ الگ الگ بول رہا ہوں۔ ہاں، یہ کہتے ہیں نا کہ مخلوق کو ترک کرنا جو ہے، مخلوق کو کیا کرنا؟ ترک کرنا، مخلوق کو ترک کرنا۔ جی ہم، تو سر یہ کیا سوال پورا کرو نا، سر یہ تصوف میں سوال پورا کرو نا، سر یہ پھر ترک کرنا جو ہے سوال پورا کرو۔ کیا سر یہ ترک کرنا جو ہے یہ ترک کرنا جو ہے کس سینس میں ہے؟ کس سینس میں ہے؟ یہ ترک کرنا کون سا؟ سر سوال پورا پھر بناؤ، یہ کہ تصوف کے اندر سر سوال پورا بناؤ نا۔ ہاں یہ بیان ہوتا ہے دیکھو تو سر سوال پورا کہاں سے شروع ہے؟ یہ بیان ہوتا ہے، اب میں بول رہا ہوں تیرے سوال کو، اچھا ٹھیک، اب سوال پھر سے بولو۔ ہاں یہ بولو، سر یہ بیان جو ہوتا ہے یہ بیان ہوتا ہے کیا کہ مخلوق کو ترک کر کے جو ہے وہ ترک کر کے جو وہ خالق کی طرف سفر ہوتا ہے، خالق کی طرف سفر ہوتا ہے، تو سر یہ ترک کرنا جو یہ ترک کرنا جو ہے سر یہ کس معنوں میں ہے؟ یہ کن معنوں میں ہے؟ کس نے استعمال کیا؟ سر یہ اکثر سننے میں یا پڑھنے میں آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنانا نہیں آیا، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہی بنا حضور یہ میرے خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہستیاں یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں اور یا اللہ جنہیں بعد میں کہا جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو اس پہ ان کو کچھ پوچھنا یہی ہے؟ چاہتے ہیں۔ کیوں مسٹر علی نہیں سر اس سے تھوڑا مختلف ہے؟ بتاؤ نا سوال کیا ہوا؟ ہاں سوال کرو نا، کھل کے وضاحت کرو مخلوق سے۔ ہاں بولو، بولو نہیں بولو، سر مخلوق سے قطع تعلق۔ قطع تعلق کرنا ہاں یا اعراض کرنا مخلوق سے، ہاں، سر تو یہ کن معنوں میں اعراض کرنا یا ترک کرنا یہ استعمال ہوا ہے؟ جی استعمال کس نے کیا یہ بتانا پہلے۔ سر یہ مثلا سر کشف المعیوب میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سر کئی مقامات پہ اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے جو ہے یہ مخلوق کو چھوڑنا اس طرح کا نہیں ہے۔ اچھا آپ بولتے جاؤ خود ہی، کیا میں نے اس کا؟ ہاں سر میں کوئی اور میری مدد کرتے تھے نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں ہے سمجھ یہ رہے، مثلا اگر آپ معمولی سی بات ہے،
حج کرنا چاہو، حج ایک خاص فنکشن ہے، تو حج کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا. یہاں سے جاؤ گے نا، کیوں؟ سفر ہی ایسا. کہیں جانے کے لیے بہت سارے چیزیں چھوڑنی پڑتی، دکان پر جانے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے. اب کیسی بات ہے؟ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہاسٹل میں جا کے رہنا. کیوں؟ کہ سب سے الگ ہو گئے کمرہ، کہتے کیوں بھی کر دو، ڈارمیٹری میں نہیں رہتا. کیوں؟ کہتے سب سے الگ ہو کر پڑھائی ٹھیک ہو جائے گی. کسی ایک خیال میں آرٹسٹ ہوتا ہے، پینٹ کرنے والا، بنانے والا، اسے کہا جائے کہ مجھے علیحدہ اسٹوڈیو دے دو. ایک خیال میں یکسوئی. جو یکسوئی والے ہوتے ہیں وہ عام طور پر باقیوں سے الگ رہتے ہیں. گانا گانے والا جو ہے نا اپنے اوزار، ہتھیار، طبلہ، سازی الگ کمرہ بنا لے گا. پوئٹ الگ بیٹھے گا، اور عابد جو ہے وہ الگ رہے گا. اللہ کی طرف جانے والے مخلوق کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے، کیونکہ مخلوق پھر وہی بات ہے، کمانا، کھانا، جھگڑا، لینا دینا، بھائی برادری، قبضہ، قصہ، مکان، سامان، کرایہ یا اس کی خرید و فروخت یا پراپرٹی ڈیلنگ، یہی ہے مخلوق. کیا ہوتی ہے؟ اور تو کام ہی کو نہیں ہے. مخلوق کا یہی جھگڑا رہے گا، کہیں جھگڑا دال چپاتی کا، کہیں قصہ سنگی ساتھی کا، سارا وہی واقعہ چلتا رہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان سب لوگوں سے نکل جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ان کی توجہ چھوڑ دی، ان کی طرف زیادہ مطلب دلچسپی رکھی، اور اپنا وقت جو ہے نا ہمہ وقت اس کی طرف لگا دیا. باقی کام ہوتے رہتے سارے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ باقی کام نہ کرو، آپ کی دنیا اور ہو گئی ہے. پرانے زمانے میں تو لوگ گھر بھی چھوڑ جایا کرتے تھے، اور وہ تلاش میں نکل گیا. آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے. دور اور آگے وہ کسی اور ملک میں چلے جائے، آپ کسی اور ملک میں پھر جانے کا ویزے کا پروگرام اور یہ پروگرام اور پروگرام، بڑی مشکلات ہوتی ہیں. بہرحال کسی ایک خیال میں چلنے والا باقی کے خیالات سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایک خیال میں پہلے پتہ کر لو، اس کی عبادت کر لو، دیکھ لو، تحقیق کر لو، علم تحقیقی حاصل کر لو، اس کی تصدیق کروا لو، پھر آئے مخلوق کے پاس. آ رہے کون آئے؟ مخلوق کے پاس آئے. تو حاصل جو ہے تنہائی میں کیا، اور جو حاصل ہو گیا تو پھر بانٹا مخلوق میں جا کے. بلکہ اس حد تک مخلوق کے لنگر پکائے تو بڑی بڑی دیگیں پکائی ان لوگوں نے. مخلوق کو بلاتے رہے، آؤ بھائی آؤ بھائی، نہ ماننے والے بھی آؤ، ماننے والے بھی آؤ، چھوٹے بھی آؤ، بڑے بھی آؤ، بلایا. اس لیے طلب کا سفر، تلاش کا سفر ہوتا ہی تنہا ہے. اور حاصل جو ہے نا یہ تقسیم ہوتا ہے ان میں، کن میں؟ سنگت میں. طلب کا زمانہ تنہا ہوتا ہے. طلب کو درد کہہ لو، درد تنہا ہوتا ہے. درد میں کون شریک ہے؟ اور بھی ایک فنکشن، سارا درد کا فنکشن میں آتا ہے. کہتے میلہ ہے، آپ آ جاؤ، ولیمہ ہے آ جاؤ، دعوت ہے آ جاؤ، پکا ہوا ہے، دیگ پکا ہوا ہے آ جاؤ. کہتے آج سر درد پکا ہوا ہے، آج دل کے پھوڑا جل رہا ہے، کہ کوئی نہیں آئے گا. درد تنہا ہوتا ہے تو خوشی جو ہے نا اس میں محفل لگ جاتی ہے. تو درد کا زمانہ تنہا ہوتا ہے. سیف الملوک ہے نا، سیر کا زمانہ ہے درد. حاصل جو ہے پھر وہ جشن کر لو، جو مرضی کر لو. یہ لوگ جو ترک کرتے تھے دنیا کو، جب حاصل کیا تو پھر انہوں نے میلے لگائے، بڑے لگائے میلے. آج تک میلہ قبروں میں لگا پڑا، ان کے بازار میں لگا ہوا. کوئی فقیر کا آستانہ لے لو، ڈھیر بندے جاتے ہیں. لوگ پاگل ہیں، کیا سے نہیں جاتے؟ وہاں تو قبر ہے. کہتے تم نہیں جانتے کیا ہے، بس جاتے ہیں. سمجھ آئے تب جاتے ہیں، نہ آئے تب بھی جاتے ہیں. تو یہ اتنے مطلب مخلوق کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے کہ ایک دفعہ مخلوق تو چھوڑی ہے انہوں نے، لیکن اب مرتے جب تک مرنے کے بعد نہیں چھوڑتے. اس لیے مخلوق سے مراد یہی ہے کہ نکل جاؤ، اپنا حاصل کر لو. یہ جس سے امتحان سے پہلے آپ دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہو، پھر امتحان کے بعد پاس آ گیا، فرسٹ ڈویژن آ گئی، پاس ہو گیا، آپ مخلوق میں رہو. امتحان سے پہلے الگ نہیں جاتے، پڑھتے نہیں. آپ نے نہیں کیا، ہمیں سامنے نہیں کیا. پہلے تھوڑا سا الگ ہو جائے. آج کل جو آدمی امتحان سے پہلے بھی الگ نہ ہو، پھر رزلٹ کا پتہ چل جاتا ہے نا کیا ہے. تھوڑا سا پڑھا کرو تنہا بیٹھ کے. تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی دین کی تلاش ہے نا تو الگ بیٹھ. ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی.
تنہا. تو یہ اچھا کرتے تھے یہ لوگ، پھر آتے نہیں لوگوں کے لیے تھے جن کو چھوڑا تھا. اس لیے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. نمبر 1 آج کے دن گپے نہیں لگانی. گپے کا دی کہ مجھے یہ اللہ نے دے دیا، اللہ نے وہ دے دیا. ایسے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کوئی جھوٹی کہانی مت بناؤ. ملاوٹ نہیں کرنی. اب سر کیا کرنا ہے؟ ملاوٹ نہیں کرنی. اللہ ہے، ہاں سچی کہانی بھی دھیمی رکھو. اللہ ہے کہیں کہیں ادھر ادھر آسے پاسے، اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. اچھا، یعنی کہ آپ یہ سمجھو کہ آپ اللہ کے قریب ہو یا اللہ آپ کے قریب ہے، دیٹس آل. کہاں ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ارد گرد کہیں نہ کہیں ہے، کہ بس اپنے ماحول میں ہے، اپنے قریب ہے. کہاں ہے یہ نہ کہنا کہ یہاں ہے. یہاں کہو گے تو پھر گمراہ ہو جائے. ہے کہاں ہے؟ ہما حال ہما جیت، ہر وقت، ساتھ ساتھ، نال نال، ہاں ہر لمحہ. اب یہ لیکن ہے کون، کہاں ہے؟ بلکہ یہ تو پتہ نہیں چلا. ہے تو ہاتھ ہی، یہ کہاں ہے یہ نہیں پتا. جس طرح آنکھ کے اندر بینائی ہے، کہاں ہے یہ نہیں معلوم. آپ جسم میں جان ہے کہاں یہ نہیں معلوم کہاں ہے. آپ کے ساتھ ایک روح ہے کہاں ہے نہیں معلوم کہاں ہے. ایک خیال ہے آپ کے ساتھ، خیال کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا کہاں ہے. بینائی نہیں پتا کہاں ہے، روح نہیں پتا کہاں ہے، جان کا نہیں پتا کہاں ہے. خوشی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے پر ہے کہاں، غم کہاں یہ معلوم نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم نہیں تو اللہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے بھی کہاں پر ہے. اس لیے ہے کہیں نہ کہیں. شاہ سے قریب لگتا ہے، شاہ سے قریب ہے پر لامکان میں ہے. کہ لامکان کہیں شاہ کے اندر ہی ہوتا ہے؟ نہیں جی، اندر کہاں ہو سکتا ہے. شاہ کے ہمیں کاٹ کے دیکھا بندہ اندر سے نہیں نکلا. بندے کو کاٹ لو تو اللہ نہیں ملتا. آپریشن نہیں کرتے یہ بیچارے اسپتالوں میں، اللہ کے اندر سے نکلتے. تو ہے شاہ سے قریب. شاہ تو ہی ہوتی شاہ. تو شاہ دل کا نام ہوگا. دل کے اندر اللہ نہیں ہے کہ دل کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہے دل میں، مومن کے دل میں، درد والے کے دل میں، طالب کے دل میں. ہوتا کہاں پر ہے یہ معلوم نہیں. تو اللہ یاد ہے، اللہ درد ہے، اللہ احساس ہے، اللہ وجود ہے، اللہ ذات ہے، اللہ ارد گرد ہے، اللہ فاصلے کا نام ہے، اللہ خیال کا نام ہے. کچھ پتہ نہیں. بس یہ اس کو وہی جانے وہ کیا ہے. ہے زندگی بس. خالق ہے اتنا بلند کہ پیدا اس نے یہ مخلوق کی ہے. اندازہ لگا پھر یہی مخلوق اس نے پیدا کی ہے. شاید یہی مخلوق کی اچھی ہو. ثبوت یہ ہوتا ہے یہی اچھی ہے. اور جتنی مخلوقات ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا، سب سے اچھا یہی ہے. انسان کو بہت اچھا تو نہیں ہے لیکن یہی اچھا ہے، سب سے بڑا ہے. اس کے علاوہ باقی مخلوق سے یہی بہتر ہے. اور کہیں جاندار مخلوق ہی کو نہیں. اس انسان کے لیے اتنی بڑی وسیع کائنات کو بے جان رکھا گیا. جان اس کو دی ہے. اب بڑی جان والا ہے اور یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا. بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اتنے بڑی کائنات کے اندر انسان کو پیدا کرنا اور اس کو آنکھیں دینا، اس کے دیکھنے کے لیے چھوٹا سین بھی نہیں بنایا. کروڑ ہستاروں کا منظر پس منظر دکھایا. اس کو کیا دکھایا؟ آپ آؤ ہم آپ کو تصویر دکھائیں گے. آپ بڑے خوش ہو جائیں گے. تصویریں دکھائی انہوں نے. اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو آنکھ دیتا ہے، کہتا ہو تمہیں جلوہ دکھاتے ہیں. جلوہ کیا دکھایا؟ یہ کائنات، سورج، چاند، ستارے کبھی نظر آئے کہ نہیں آئے، دن اور رات اور درخت اور شجر اور حجر اور وحوش اور طیور سب کچھ دکھایا. دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اور پھر انسان دکھائے، پھر چہرے دکھائے، پھر لوگوں کی افلاطونیت دکھائی، پھر ناراض ہونے والے دکھائے، لڑنے والے دکھائے، جھوٹے دکھائے، سچے دکھائے، کیا رونے کی دکھائی ہے. پھر کہتے چلو واپس چلے. اور اس کے علاوہ آپ کی مخلوق نہیں ہے اس کے پائے کی. پھر یہ انسان جو ہے نا شاید بہت کچھ ہے اور اس اللہ کے حوالے سے بہت کچھ ہے. پھر اس نے دریافت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے بڑے احتیاط کی بات ہے، بڑی ضروری بات. اسلام نے راستہ بتا دیا، اس پر چلتے جاؤ غور کے ساتھ. یہی ہے کل کائنات کے وسعتوں میں یہ ہے زندہ انسان. اور ان انسانوں میں سب سے بڑے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اب آپ لوگ دیکھتے جاؤ کہ اب کیا ہو رہنا چاہیے، پر ہے کچھ دن تک آپ نے پھر چلے جانا ہے، آئے کہاں سے اور جائے گئے کہاں یہ نہیں معلوم. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی فیصلہ ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے. اللہ آپ کی عبادت میں ہوگا، آپ کے خیال میں ہوگا، آپ کے آس پاس ہوگا، ہوگا ضرور ہوگا، ہے ضرور، لیکن اسے لوکیٹ نہ کرنا، یہ نہ کرنا وہ اللہ چاہ رہا ہے، بس وہاں سے گھبرا گیا. مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، بہتان نہیں باندھنا، جھوٹا مشاہدہ نہیں کرنا، کبھی بات کو تحقیق کے بغیر نہیں کرنا، سنتے چلے جاؤ سنتے چلے جاؤ، جو نیکی ہوتی ہے کرتے چلے جاؤ. نصیب کیا ہے؟ نیت کا نام. نصیب کیا ہے؟ نیت کا نام. نیت اچھی نصیب اچھا، نیت اچھی نصیب اچھا. نتیجے کا نام نصیب نہیں ہے، نیت کا نام ہے. نصیب کس کا نام ہے؟ نیت کا. نتیجہ نا نیت. اگر نیت اچھی ہوگی تو بس سمجھو کہ نصیب اچھا ہوگی. وہ آپ کا شعبہ جو کافروں کے ساتھ مشترک ہے اس میں آپ کی ایمان کی ججمنٹ نہیں ہوگی. کون سا شعبہ جو کافروں سے مشترک ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب گاڑی کافروں کے ساتھ بھی وہی ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی بہیو کرتی ہے، پیشہ وہی بہیو کرتا ہے، اور پڑھائی وہ بھی کافر اس کتاب کو پڑھتے ہیں. بلکہ کافروں کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بڑا افسوس ہے. ہمارے کتابیں جو ہے انگریزوں کی لکھی ہیں، انگریزی ساری انگریزوں نے لکھی ہے. یہ بڑا ظلم کی بات ہے. یہ تو کافر ہو گیا ہم لوگ. نہیں کافر نہیں ہوئے، بس جو اس کے علم کی بات ہے، پڑھتے جاؤ. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا خیال کیا ہے. کافروں کے ساتھ مشترک بات میں ایمان نہیں جج کرنا کہ یہ چیز کافروں کے پاس بھی ہے تمہارے پاس بھی، یہ کوئی بات نہیں ہے. ایمان کیا ہوگا؟ یہ بس خاموشی کے ساتھ چلتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ، شور نہیں مچانا. مخلوق کو ترک کرو خالق کے لیے. خالق کے پاس پہنچو گے، اس کے سال میں جاؤ گے، پھر وہ مخلوق کے پاس بھیج دے گا. خدمت کرو. تو مخلوق کو ترک کرنا خالق کے لیے بھی ٹھیک ہے، مخلوق کی خدمت کرنا خالق کے لیے بھی ٹھیک ہے، مخلوق سے محبت کرنا بھی ٹھیک ہے. نیت کی بات، نیت اللہ ہو تو جو تمہارے خیال میں طے کرو. مخلوق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو رہو، خدمت کرنا چاہتے ہو کرو، چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑو. نیت اللہ ہے تو پھر بغیر فارمولے کے آپ اللہ کی طرف چلتے جاؤ. فارمولہ وہ اسلام والا ہی ہے. وہ کیا ہے؟ بس آپ چلتے جاؤ، عبادت کرتے جاؤ، یاد کرتے جاؤ. اور کی بات، ایک سوال اور آئے گا، آپ ہی بولو. یہ جواب ہے اس کا. ہاں حافظہ. مجھے تکلیف کے وقت کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ کیا آزمائش اور سزا یا ابتلا یا سزا؟ ہاں دیکھو، اگر تکلیف یا غم یا مصیبت یا پریشانی یا حادثہ یا موت یا زندگی، اگر پریشانی یا تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ انعام ہے. اگر پریشانی میں آپ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سزا ہے. سزا تقرب نہیں دیتی، وہ سزا تو مطلب ختم اللہ علیہ قلوبہم اور ثقیل کر دیتی ہے. تو جو غم آپ کو اللہ کی طرف دوڑا دے وہ غم انعام ہے. جو خوشی بھی آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ خوشی بھی سزا ہے. آپ یہ دیکھو کہ اس وقت جب تکلیف میں ہے تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ دل اللہ کی طرف لگ رہا ہے محبت کے ساتھ، صرف دعا کی نہیں، محبت کے ساتھ. آپ واقعی اللہ کی طرف جھک گئے اس وقت. وہ تکلیف جو آپ کو جھکا گئی ہے اس کا شکر ادا کرو، اس خوشی سے بچو جو تمہیں گمراہ کر گئی، جو اللہ سے دور لے گئی. اس لیے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ قریب ہو گیا تو وہ بہتر ہے. باپ نے مارا بیٹے کو چپیڑ، بیٹا باپ کا تابع دار ہو گیا، چپیڑ بڑی اچھی چیز ہے. بیٹا گھر سے باہر نکل گیا، وہ چپیڑ نہیں تھی، پھر عذاب تھا. تو چپیڑ کون سی اچھی ہے؟ جس نے اطاعت سکھا دی. تو وہ غم جو تمہیں اور اطاعت سکھا گیا وہ غم مبارک ہو، اور وہ غم جو تمہیں باغی کر گیا چھوڑو کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو وہ سزا ہے. سزا میں دل سخت ہو جاتا ہے اور انعام میں دل نرم ہو جاتا ہے. اب دل کی کیفیت سے جج کر لو.
حافظ پڑھو درود شریف. بار بشویم دهن بمشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. أغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم. أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله. نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله. كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin.